السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک. میرے ساتھ موجود ہیں ایاز میر صاحب، سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور رشید صافی صاحب. ناظرین، 9 مئی کے واقعات پر مذمتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور پنچھیوں کی اڑان کا سلسلہ بھی. خود عمران خان نے بھی 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کر دیا. ادھر سپریم کورٹ کی جانب سے ایک بار پھر سیاسی جماعتوں کو معاملات بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی تجویز دی گئی ہے اور آج لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے 72 اراکین قومی اسمبلی کے استعفوں کی منظوری کالعدم قرار دے دی ہے. تو سیاسی میچ اس وقت بھرپور انداز سے جاری ہے. جیت کس کی ہوگی، ہار کس کی ہوگی، یہ کہنا قبل از وقت ہوگا. لیکن ایاز صاحب، سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ اس سیاسی ہیجان کا انجام کیا ہوگا؟ دیکھیے، ایک تو آپ وہ جو ہے نا، آپ سیاسی میچ نہ کریں. یہ بڑا سیریس جو ہو رہا ہے ملک کے ساتھ، اور حالات بہت ہی خراب ہے اور بہت ہی ٹریجک ہیں، اور یہ جو ڈرفٹ ہے اسے روکنے کی ضرورت ہے. اور میں نے آج وہ نیوز نہیں دیکھی جو آج آپ کہہ رہی ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے وہ 72 کا، یہ اچھا اقدام ہے، تھوڑا نارملائز کرنے کی چیز ہے. لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ تالی جو ہے دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. ایک جو ہے ایک طرف سے یہ ہو اور سب کچھ ہو، اور جو کچھ ہو رہا ہے 9 مئی کے واقعات تو واقعی اس میں مذمت ہے، لیکن وہ جو ہے بہت ساری چیزیں، سوالات ہیں جن کا ہم کھل کے ذکر یہاں پہ کر نہیں سکتے، نہ کرنا چاہیے. تو بہت ساری وہ چیزیں دیکھنی چاہیے. پھر اس کے بعد جو اس کی پاداش میں، ریاکشن میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو پولیس کا رویہ ہے، پکڑنا، اریسٹ کرنا تو ہر ملک میں ہوتا ہے، جو جمہوری ممالک ہیں وہاں بھی ہوتا ہے. لیکن یہ ہماری پنجاب پولیس کا جو انداز ہے، یہ کوئی ملک پہ اچھا ریفلیکشن نہیں کرتا. اور ہمارے معاشرے میں یہاں لوگ اریسٹ ہوتے رہے ہیں، پولیٹیکل پریزنرز، پولیٹیکل تحریکیں چلتی رہی ہیں، لیکن خواتین کے ساتھ ایک خواتین کا عزت، کوئی بھرم، کوئی یہ ہمارے، اور ہم کہتے تھے کہ ہمارا معاشرے کی اقدار ایسی ہیں کہ ہم خواتین پہ ایسے نہیں ہیں. وہ جو بھرم، وہ جو اقدار ہیں، وہ جو پامال ہم نے دیکھا، اس سے بہت افسوس ہوتا ہے. اور اس میں وہ آپ چاہے ڈیوٹی کا نام دیں، چاہے وفاداری کا نام دیں، یا وفاداری سے ابو اینڈ بیونڈ دا کال آف ڈیوٹی کا نام لیں، یہ جو بڑے افسران ہیں ان کو تھوڑا سا اس پہ سوچنا چاہیے. ہیجانی کیفیت یہاں پہ بن چکی ہے. ایگزیکٹلی. اور یہ کوئی ایک فریق کی بات نہیں ہے. یا تو ہے نا آپ کہیں کہ اس میں سے ایک فریق جیت جائے گا، پھر تو ٹھیک ہے، جیت ہوتی ہے، ہار ہوتی ہے. اس میں جو نقصان ہو رہا ہے وہ کوئی جماعتوں کا نہیں ہے، ملک کا ہو رہا ہے، وہ ملک کا ہو رہا ہے. جو پاکستان کا حشر ہو چکا ہے، یہ کوئی نہ دھمکی ہے، نہ اس میں کوئی ایگزیجریشن ہے. عمران خان کی ذات سے زیادہ، دوسرے فریق ان کی ذات سے زیادہ ہو چکا ہے. اگر ہم گننے بیٹھ جائیں تو آپ کا پروگرام ختم ہو جائے. لیکن جو آج کل کیفیت ملک کے ساتھ ہے، وہ جو ہے پھر بھی ذکر اس کا پورا نہ ہو سکے. تو ہمیں بار بار آج کل جو ہے مماثلت کس سے ہو رہی ہے؟ 1971 کے حالات سے، کہ 1971 میں یہ ہوا تھا، تب یہ کیا گیا، تب یہ نہ کیا گیا. جس کے ہمیں ایسے، ہم تو کچھ تو نکلے اس سے. یہ کوئی بیکار کا ملک نہ تھا. بڑی پرومس تھی اس میں، بڑی پوٹینشل تھی اس میں، امیدیں تھی اس کے ساتھ. ہمیں تو آگے جانا چاہیے تھا. ہم تو ایک ایسی کیفیت میں ہیں، میں کہہ رہا ہوں، ہم سوڈان نہ ہوتے ہوئے، ہم سوڈان نہیں ہیں، ہم سوڈان نہ ہوتے ہوئے سوڈان کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. کیسی، مطلب اس سے زیادہ المیہ جو ہے کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ کہہ رہے اس وقت بڑی الارمنگ سچویشن ہے. لیکن سلمان صاحب، ہم نے دیکھا جہاں سب مذمتیں کر رہے ہیں، خان صاحب نے بھی مذمت کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے ایک تجویز دی ہے پھر سے معاملات کو بات چیت سے حل کرنے کی. تو صدقتے سیاسی ماحول میں بات چیت کا کوئی امکان نظر آ رہا ہے آپ کو؟ خان صاحب بھی بات چیت کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں، ابھی جو بات ایاز صاحب نے کی، یہ درست ہے کہ اب یہ معاملات سیاسی جماعتوں تک محدود نہیں اور اداروں تک بھی محدود نہیں ہے. یہ ملک کی بقا اور سلامتی کا ایشو ہے. اس لیے کہ جو کچھ ہوا ہے، کیا ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے؟ کیا ہم 1 سال سے یہ بات نہیں کر رہے تھے؟ دیکھیں، سیاسی جماعتیں یا سیاستدان ہمیشہ ایک سیاسی طرز عمل کا مظاہرہ کرتا ہے. وہ اپنے لیے ایک راستہ بناتا ہے اقتدار میں آنے کے لیے. 1 سال میں کیا ہوا؟ دیکھیں، میں وہ دہرانا نہیں چاہتا کہ سیاسی طرز عمل تو یہ تھا کہ پہلے آپ نے اسمبلی توڑی،
پھر آپ نے اسمبلی سے استعفے دیے، پھر آپ نے پنجاب اسمبلی توڑ دی، پھر آپ نے پختونخوا توڑ دی. یہ ایک ذمہ دار ملک ہے، اور ذمہ دار ملک کے پولیٹیشینز ہوتے ہوئے کچھ ذمہ داری کے تقاضے بھی ہیں. ہر چیز کو اپنی ذات کے گرد نہیں رکھنا چاہیے، اور یہ جو ہیجانی سیاست کا جو ناگزیر ایک نتیجہ ہوتا ہے وہ تشدد ہوتا ہے. اور یہ ہم محسوس کر رہے تھے کہ جب آپ لوگوں کو تیار کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں گرفتار ہوں گا تو پھر آپ نے باہر نکلنا ہے اور باہر نکل کر ایک جہاد کرنا ہے، تو اس پہ جو اراکین اسمبلی ہوتے ہیں نا اور پارٹی کے ذمہ داران ہیں، دیکھیں میں یہ بڑی سنجیدگی سے آپ کو بات کہہ رہا ہوں. انہوں نے مذمت کی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں یہ سازش ہوئی ہے ان کے خلاف، آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے. یہ باتیں اب کوئی ڈکی چھپی نہیں رہی. یہ جو بات ہے نا یہ قطعاً ڈکی چھپی نہیں ہے. ہر چیز آڈیوز ویڈیوز کی صورت میں موجود ہے، اور کوئی شخص یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اس نے نہیں کیا اور اب پارٹی کے ذمہ داران کہتے نظر آ رہے ہیں کہ یہ پالیسی ہماری درست نہیں تھی. اور مریم یہ بات ابھی عامر دیکھیں انہوں نے کہا کہ عامر کیانی کا مجھے بڑا دکھ ہوا. یہ سلسلہ آگے چلے گا. دیکھیں ہم فوج کے سیاسی کردار کو تو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، بھائی پاکستان کے حوالے سے فوج ناگزیر ہے. اس فوج کے حوالے سے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے جذبات ہیں. اور بازی کے ابھی میں آپ کو 2 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ خان صاحب کے کیا جذبات تھے. صرف قصور یہ ہوا یا جرم یہ ہوا کہ ایک شخص کو اقتدار سے باہر آنا پڑا اور اس نے اس ادارے کو ٹارگٹ کر لیا جس ادارے کے احسانات کی اس پہ تاریخ ہے. آج جو کشمکش جس کی بات کی جا رہی ہے نا اس لیے ہے دیکھیں فوج پاکستان کا کریڈیبل ادارہ ہے، اور اگر وہ پاکستان کی ریاست کے معاملات میں کچھ سپورٹ کرتے رہیں تو یہ ریاست کی کچھ ضروریات بھی ہوتی ہیں. جہاں تک خان صاحب نے مذمت کی ہے تو بڑی اچھی بات ہے کہ دیر آئے درست آئے، لیکن اس میں ایک ندامت کا اور ایک شرمندگی کا اظہار بھی ہونا چاہیے. چیزیں ان تک کھل گئی ہیں. دیکھیں بات یہ کہ اب کون سی بات ڈکی چھپی رہ گئی، اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے، اور یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو لابنگ فرمز ہائر کی گئی تھی نا امریکہ میں کہ جی وہ 60 کانگریس مینز کا رد عمل آ گیا، وہ ایک میں نام لیتے ہوئے بھی میرے منہ سے میں نہیں جانتا، وہ زلمے خلیل زاد، وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کا کیا ہے خان صاحب کو فائدہ ہو رہا ہے؟ میرا خیال جتنا نقصان اس بات کا ہو رہا ہے کہ آخر یہ جو پاکستان دشمن ایلیمنٹ ہے، یہ امریکہ کا کیا پرابلم ہے اس وقت؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. امریکہ کا پرابلم یہ ہے کہ چین نے بڑے واضح انداز میں کہہ دیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پاکستان کو عالمی فورسز بلیک میل کر رہی ہیں، اس پہ پریشر ڈال رہی ہیں. 28 تاریخ کو ہمارا آرمی چیف چین میں جاتا ہے 4 دن کا وزٹ کر کے، وہ واپس 6 تاریخ کو وزیر خارجہ پاکستان کے اندر آتا ہے اور وہ یہاں پریس کانفرنس کرتا ہے. یہ چیز کسی کو ہضم نہیں ہو پائی. میں پھر یہ بات یہاں پر ختم کروں گا کہ اگر ایاز صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے حالات بہت نازک ہیں تو میں اس کی تائید کرتا ہوں. اس ساری کرائسس سے نکلنے کی بات جو آپ نے مذاکرات کی، صرف کورٹ نے نہیں کہا، آپ قومی سلامتی کونسل کا اعلامیہ دیکھیں، اس کے اینڈ میں بھی یہی بات ہے. اور پھر قائد انقلاب نے بھی اپنے ایک وضاحتی ویڈیو میں بھی اینڈ پہ یہ کہا کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. چلیں دیر آئے درست آئے، سب کچھ گواہ کے ہوش میں آئے تو کیا ہوا. میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ عمران خان پاکستان کی ایک سیاسی حقیقت ہے، اس کو مذاکرات کے اس میں لانا چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کئی اراکین یا تو جیلوں میں ہیں یا پھر بہت سے اراکین ایسے ہیں جو پارٹی چھوڑ رہے ہیں 9 مئی کے واقعات کے بعد. بظاہر خان صاحب مشکل میں نظر آ رہے ہیں، تو اس مشکل صورتحال میں وہ اپنی سیاسی حکمت عملی تبدیل کرنے پر آمادہ ہو سکتے ہیں؟ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ان کا جو ایک بیانیہ ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے تبدیل تو ضرور ہو سکتا ہے، لیکن پہلے ایک اور بات میں کہہ دوں کہ اگر لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں تو تنقید بھی پارٹی کے لوگ کر رہے ہیں. یہ ہم نے جنہیں پاکستان کی تاریخ کا پتہ ہے انہیں معلوم ہے کہ یہ اس سے پہلے بھی ہوا ہے. اس سے پہلے میں نام نہیں لینا چاہتا، ہماری آنکھوں کے سامنے بھی بہت سی چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ ایک پارٹی کی زندگی محال ہو گئی تھی اس ملک کے اندر، لیکن نکل گیا وقت نکل جاتا ہے. اس وقت جو ہے نا صورتحال بہت نازک ہے، اور اس میں یہ تو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جو واقعات ہوئے ہیں اس کی بیسس پہ آپ مذمت کریں ان واقعات کی اور غصے کا اظہار کریں، وہ اپنی جگہ ہے. اور جو لوگ ڈائریکٹلی انوالو ہیں یا انوالو پائے جاتے ہیں ان کو آپ قانون کے مطابق ڈیل کریں. لیکن اس کے بعد اگر اس بنیاد پہ کنفرنٹریشن کو آپ جاری رکھیں گے اور اس چکر میں لگے رہیں گے کہ
اس کو مجرم ثابت کرنا ہے یا اس کو مجرم ثابت کرنا ہے، تو بدقسمتی سے پاکستان کے جو اصل چیلنجز ہیں ان کو آپ جو مرضی کہہ لیں کہ ملک دشمن کہہ لیں اور پاکستان کے باہر کے دشمن کہہ لیں، لیکن ظاہر ہے کہ باہر سے باتیں جب اسی وقت ہوتی ہیں نا جب آپ کے ہاں کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ باہر کے لوگ اپنا ایڈوانٹیج جو ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں. تو اس لیے اس وقت ہمیں یہ باتیں کہنے کے بعد کہ مذمت کرنے کے بعد جو لوگ ڈائریکٹلی انوالو ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کے بعد یہ کنفرنٹریشن کو ٹھنڈا کرنا ضروری ہے. اس وقت 3 پارٹیز ہیں اس سارے گیم کے اندر، کون اور تینوں پارٹیز کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرنا پڑے گا اپنے حالات کو، اور یہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان میں گفتگو کے ذریعے کوئی درمیانہ راستہ نکالا جائے، اور گفتگو کے ذریعے درمیانہ راستہ نکالا جا سکتا ہے بشرطے تینوں پارٹیاں ایک ایک قدم پیچھے ہٹیں اور ایک دوسرے کو غلط یا جھوٹا ثابت کرنے کی بجائے وہ ایک کامن گراؤنڈ نکالیں، اور اس کامن گراؤنڈ کا بنیاد یہ ہے کہ یہ بیٹھ کے فیصلہ کریں الیکشن کب ہونے ہیں، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، 4 مہینے بعد ایک الیکشن پہ ایگریمنٹ کریں، اس کے بعد الیکشن کرائیں جس حد تک فیئر ہو سکتے ہیں، اور اس سے معاملات ڈیفیوز ہوں گے. اگر پریزنٹ رجحانات چلتے رہے تو نہ ہندوستان کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور، نہ امریکہ کو کرنے کی ضرورت ہے، ہم خود ہی اپنے ساتھ اس طرح کریں گے. دیکھیے پاکستان کی تاریخ سے سبق لیجئے نا. میں اس لیے پریشان ہوں کہ میں نے تاریخ کو کلوزلی پڑھا، میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر کس قسم کے مشکل دور آئے ہیں. دیکھیے اس وقت پاکستان میں تمام اداروں کی ضرورت ہے. فوج ہمارا اہم ادارہ ہے، ہمارا قابل اعتبار ادارہ ہے، ہماری سیکیورٹی کا ذمہ دار ادارہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ادارے بھی ضروری ہیں. اگر ہم نے ریاست کو چلانا ہے، جمہوریت کو چلانا ہے، تو جوڈیشری بھی ضروری ہے، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری بھی ضروری ہے، سیاستدان بھی ضروری ہیں، سیاسی ادارے بھی ضروری ہیں، سیاسی جماعتیں بھی ضروری ہیں، ان کا آپس میں کمپٹیشن بھی ضروری ہے. جب تک آپ ٹوٹیلٹی کو اکٹھا کر کے اس کو ایک سمت میں نہیں چلائیں گے، لیکن اگر کسی کو غصہ ہے اور غصے سے باہر نہیں نکلیں گے تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کا اپنا مستقبل مشکوک ہو جائے گا. پاکستان ایک قوم کی حیثیت سے اور ایک سیاسی نظام کی حیثیت سے ایک ڈائریکشن میں نہیں جا سکے گا، اور یہی سب سے بڑی کسی نظام کی بری حالت ہوتی ہے کہ جب کوہرنس کی جگہ انکوہرنس آ جائے، ہارمونی کی جگہ ڈس ہارمونی آ جائے، پیس کی جگہ کانفلکٹ آ جائے. ہم ان 3 منفی چیزوں کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اس کو بچایا جا سکتا ہے، روکا جا سکتا ہے، اور تینوں فورسز کی ذمہ داری ہے جو اس وقت 3 بڑے پلیئر ہیں پاکستان کی پالیٹکس کے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں سیاسی ماحول کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے، لیکن صافی صاحب 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث تھا اس کے خلاف تو کارروائی ہونی ہے، اور اس صورتحال میں سیاسی پارا بھی ہائی ہوتا جا رہا ہے. محاذ آرائی جاری رہے گی یا پھر سپریم کورٹ کی تجویز پر عمل کا کوئی راستہ نکلے گا؟ دیکھیے بظاہر تو سپریم کورٹ کی تجویز پہ کوئی راستہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن راستہ وہی سے نکلے گا جہاں سے راستہ ہمیں بند نظر آ رہا ہے. یہ سیاسی جماعتیں انہوں نے ہی راستہ نکالنا ہے، اور شروع دن سے ہمارا یہی موقف تھا کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ جناب عمران خان صاحب کو بیٹھنا پڑے گا. آج جب ان کی انقلابی جماعت ترلوں والی جماعت بن کے مذاکرات کی منت سماجت کر رہی ہے، تو اگر 2 مہینے پہلے ایسا ہوتا تو نہ تو ان کے گھر آج جو زمان پارک میں جو کچھ ڈرامہ جاری ہے کئی دنوں سے، نہ وہ ہوتا، نہ ان کی پارٹی سے اس قسم کے جو آپ شروع میں بتا چکی ہیں کہ پرندوں کی اڑان جاری ہے، نہ وہ ہوتا، نہ بے گناہ لوگوں کے ساتھ جو تھا بقول عمران خان صاحب کے کئی بے گناہ کارکن بھی اس وقت زندان میں ہے. ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ قصوروار ہیں 9 مئی کے جو واقعات میں ملوث ہے انہیں ضرور سزا ملنی چاہیے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ جو گرفتار شدہ ہزاروں لوگ ہیں وہ تمام کے تمام متشدد تھے یا انہوں نے فوجی یا قومی املاک کو نقصان پہنچایا ہے.
تو اگر جلاؤ گراؤ اور اشتعال کی سیاست غلط تھی تو میرے خیال میں بلا تشخیص اس قسم کی سیاسی کارکنوں اور رہنماؤں کو گرفتار کرنا وہ بھی پھر مناسب نہیں ہے. تو سپریم کورٹ کے احکامات ہو یا ہائی کورٹ کے احکامات ہو، وہ ان کی حالت تو ہم نے دیکھ لی. سپریم کورٹ نے تو 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کے احکامات بھی جاری کیے تھے، مڑ کے کسی نے پوچھا بھی نہیں کہ وہ 14 مئی بھی گزر گیا اور اس فیصلے کا انجام ہم سب کے سامنے ہے. تو اس قسم کے اور بھی فیصلے آئیں گے. ایک تو یہ ہے کہ آج جو لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ 74 اراکین کے بارے میں کیا ہے، اس کا بھی کوئی ماہر قانون ہی بتا سکتا ہے کہ کیا یہ فیصلہ جو ہے لاہور ہائی کورٹ کے جورسڈکشن میں اس قسم کے فیصلے آتے بھی ہے یا نہیں بھی آتے. لیکن وہ ایک الگ بحث ہے. اور دوسری بات پھر اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ کیا ان حالت میں بھی عمران خان صاحب کے 74 اراکین اسمبلی جو اہم رہنما اس میں شامل ہے، وہ ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود واپس اسی اسمبلی میں بیٹھیں گے جس کو انہوں نے ڈمی کہا ہے، جس کو انہوں نے بے توقیر کیا ہے، جس کو انہوں نے گالی دی ہے. اس فلور آف دا ہاؤس پہ وہ جا کے کریں گے تو کیا کریں گے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. تو عدالتی فیصلوں سے یا کسی ادارے کے غم و غصے کے نتیجے میں یا ان کے کسی پیار کے نتیجے میں اب یہ سیاسی معاملات سلجھنے والے نہیں ہیں. زرداری صاحب نے 9 مئی کو جو ہے پی ٹی آئی کے لیے 9/11 قرار دیا ہے. اس کے بعد جو ہے جو ٹوٹ ہے اس جماعت میں، اس کی حالت ہمیں تو بظاہر یہی نظر آ رہی ہے کہ جو ماضی قریب میں مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوا تھا، جب ان سے قاف لیگ کی صورت میں ایک بڑی جماعت نکلی، یا جو ہم نے مختلف فارورڈ بلاکس دیکھے، ہمیں تو وہ سلسلہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ تو عمران خان صاحب کی قائدانہ صلاحیتوں کا اب نتیجہ ہوگا کہ وہ کس طرح اس ٹوٹ پھوٹ پہ وہ قابو پاتے ہیں. انہوں نے بہت دیر کے بعد 9 مئی کے جو واقعات ہے اس کی انہوں نے مذمت کی، اور وہ بھی دبے الفاظ میں کی ہے. کوئی کل کے انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، نہ ان سے لا تعلقی کا یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کی توڑ پھوڑ نے پی ٹی آئی میں ٹوٹ پھوٹ کا آغاز کر دیا. لیکن ایاز صاحب، اس کے ساتھ جب ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو تحریک انصاف پر پابندی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. کیا یہ سب کچھ ساتھ ساتھ چل سکتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ مائنس عمران خان ممکن ہو سکتا ہے؟ ہم کیوں ایسی باتیں کریں؟ مائنس عمران خان اور مائنس فلانا ہے. اگر کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا ہوا ہے انڈر دا لا آف دا لینڈ، جو آپ کا ایک قانون ہے، اس کے تحت آپ ایکشن لیں. کون کہہ سکتا ہے کہ نہ ایکشن لیں؟ یہ کوئی بحث طلب بات ہے؟ اس میں آپ کو کوئی متوازی عدالتیں بنانے کی ضرورت ہے نہیں ہے. ایک جو اب ایک ماحول بنایا جا رہا ہے خوف و ہراس کا، اس وقت گورنمنٹ اینڈ ادارے ٹوٹل کنٹرول میں ہے سچویشن کی. زمان پاک آپ دیکھ لیں، وہاں پہ وہ لوگ نہیں ہیں جو پہلے خالی پڑا ہوا کرتے تھے، وہ کیفیت نہیں ہے. آج شاید ایک ٹیم گئی ہے وہاں پہ دیکھنے کے لیے، اندر گئی، اس نے سارا وہ چکر لگایا. کوئی شاید کل پرسوں کوئی صحافیوں کو بھی اندر وہ جانے دیا تھا. تو ایسی نہیں ہے. غلطی ہوئی، جس سے آرسن ہوا، وہ ہے قابل مذمت. آپ ٹرائی کریں، یہ ہے. پر یہ جب آپ کا وہ جو ریاکشن میں وہ چیز آ رہا ہے، جب کوئی جج ہو، میں جج کی مثال دے رہا ہوں، اس کے یہاں جھاگ آ جائے، پھر وہ انصاف نہیں رہتا. جب آپ وہ تجاوز کر جائیں اور گریبانوں سے اور یہاں بالوں سے اور گھسیٹنا، تو پھر نظر کچھ اور آنے لگتا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو ہے کہ ساتھ ساتھ چل سکتا ہے یا نہیں ہے. بات یہ ہے، پہلے بھی ادوار یہاں پہ آئے ہیں. اس وقت جو ہے جو ایڈڈ چیز یہ ہے کہ ملک کی صورتحال کبھی ایسے نہ تھی. ضیاء اللہ کے دور میں، مشرف کے دور میں، ایوب کے دور میں، ایون یحییٰ خان کے دور میں اکانومی کی یہ حالت نہیں تھی جو ہو چکی ہے. ہم ایسٹ پاکستان میں آرمی کریک ڈاؤن، ایکچوئل آرمی کریک ڈاؤن اس وقت بھی جاری، لیکن ایک اور انداز سے. وہ جو تھی اکنامک سچویشن اتنی خراب نہیں تھی. نو انچارج کون ہے؟ ڈرائیونگ سیٹ پہ کون ہے؟ ایک گورنمنٹ ہے، چاہے اسے کہیں کہ جس قسم کی بھی وہ ہے. ان سے کیا یہ معاملات مینج ہو رہے ہیں؟ کل مفتاح اسماعیل اسی جماعت کا ممبر تھا نا،
इसी जमात का नुमाइंदा था जो फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था, उसने क्या कहा कि हमने अगले 2 माह में इतने पैसे देने हैं, एंड मुझे डर है कि सितंबर तक हमारे रिजर्व्स 2 बिलियन से नीचे आ जाएंगे, क्योंकि हमने एमोर्टाइजेशन डेट, फलाना इंटरेस्ट पेमेंट हमने इतनी करनी है। दीज द हार्ड फैक्ट्स। IMF की आप बाद में बात करेंगे, वो हमसे हो नहीं रहा। चाइना की यहाँ पे बात की गई और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे आए तो दबे लफ्ज़ों में उसने भी हमें कोई अकल की बात समझाने की कोशिश की थी या नहीं, जो चाइना कभी करता नहीं है। एग्जैक्टली। पब्लिकली चाइना नेवर डज इट। पर आज पाकिस्तान की हालत ये हुई है कि जब बिलावल भुट्टो के साथ वो खड़ा है तो दबे लफ्ज़ों में, वो कुल्हाड़ी लाके जैसे, वो ऐसे तो नहीं वो बोलते, लेकिन उन्होंने पहली बार पाक चाइना रिलेशनशिप की तारीख में कहा कि कुछ होश के नाखून, सियासी इस्तेहकाम पैदा किया जाए। इस्तेहकाम पैदा करें, कंसेंसस पैदा करें, ये करें, मामलात को ठंडा करें। अब ये जो है अब भी वो, अब तो पॉइंट स्कोरिंग बंद कर देना, अब तो वो टारगेट वगैरह जो कर दें, जिनकी गलतियां हैं वो हैं। इमरान खान से गलतियां हुई हैं, PTI से गलतियां हुई हैं, एक सोबर अंदाज में उसको जज करना चाहिए, एक सोबर कॉन्टेक्स्ट में डालना चाहिए, पर दूसरी तरफ भी जो कुछ हो रहा है उसको भी एक सोबर कॉन्टेक्स्ट में करना चाहिए। ठीक है। आप वो सारा कुछ गाली एक तरफ दें और सारा कुछ आपसे, वो ऐसे नहीं। अगर हम कह रहे हैं सियासतदानों को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो हमें भी मेरे ख्याल पॉइंट स्कोरिंग से थोड़ा सा निकलना चाहिए, और जितना हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि हालात मजमूई जो हैं वो बेहतर हों, बिकॉज ये बड़े खतरनाक हालात। ठीक है, हालात ख़तरनाक, और आप कह रहे हैं कि सारे मामलात को एक नज़र से देखने की ज़रूरत है। लेकिन सलमान साहब, ऐसा वक्त तो नून लीग पर भी आया था, जब हम सियासी पंछियों की उड़ान की बात करते हैं तो 2018 से पहले नून लीग के जो सियासी पंछी थे वो भी उड़ान भर रहे थे, और आज PTI पर यह वक्त आया। आप तब मजम्मत करते थे, आप क्या अब मजम्मत करेंगे कि PTI के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है? देखिए, मुझे नहीं समझ आ रही आपके सवाल की कि जी जब मुस्लिम लीग नून से परिंदे उड़ान भर रहे थे तो आपको पता है कि वो उड़ान क्यों भर रहे थे? मेरा ख्याल जैसे बात की गई है ना कि कुछ मामलात पे पर्दा ही पड़ा रहने दें। अब बात ये कि वो जो आर्मी एक्ट की बात की जा रही है कि हमारा बड़ा सियासी अलमिया ये है कि हमारे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, ज़रा सोशल मीडिया को खोलें, जनाब इमरान खान साहब कहते थे कि जो लोग भी दहशत गर्दी में मुलव्वस है आर्मी एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जनाब नवाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे वो भी कहते थे। ये क्यों था? असल वजह ये थी कि हमारी अदालतें, जिनका बुनियादी काम ये है कि उन्होंने जुराइम पेशा अफराद को, शरपसंदों को, बलवाइयों को उनके अंजाम पे पहुंचाना है, वो तो सियासी मुकदमात टैकल कर रही हैं। पाकिस्तान के लाखों लोगों के मुकदमात पड़े हैं, उस पर उनकी कितनी तवज्जो है? हमें यहाँ पर हकाइक की बात करनी चाहिए। ये सारा क्राइसिस क्यों कर पैदा हुआ? देखें, बात है कि आज अगर कोई हुकूमत में, कल को वो अपोजिशन में होगा। इस मुल्क में अपोजिशन में बैठना इतना बड़ा जुर्म हो गया है। हालांकि वो सिस्टम का हिस्सा होते हैं, वो उसी तरह मराहत लेते हैं, गाड़ियाँ लेते हैं, स्टैंडिंग कमेटीज़ के चेयरमैन हैं। 1 साल से ये जिन हम हालात के और खदशात के और ख़तरात की बात कर रहे हैं, ये मैं आज भी समझता हूँ। देखें, इस पे लोगों को एतराज़ होगा, ये सब कुछ एक आलमी एजेंडे के तहत है। इसलिए कि मैं बार बार आपको कहता रहा हूँ, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, कि दुश्मन को पता है कि जब तक पाकिस्तान की फ़ौज और कौम के दरमियान फासले नहीं होंगे उनका टारगेट अचीव नहीं होगा। आज वो जो परिंदे आप कह रहे हैं उड़ान भर रहे हैं, वो खान साहब उन्हें कहा करते थे कि ये हमारी रीढ़ की हड्डी है फ़ौज, ये फ़ौज ने ही बंदोबस्त करके दिए थे। अब वही है। अब ज़रा मैं नाम लेता जाऊंगा सबका। आमिर कियानी साहब क्या है, उन्होंने दुरुस्त कहा, उन्होंने कहा मेरी फैमिली तो सारी आर्मी में है, मैं किस तरह उन्हें फेस करूं? ये जो कराची से बोले उन्होंने कहा जी हमें तो बताया जाता था कि फ़ौज हमारे पीछे है। जनाब, आपको किसने कहा था कि आप पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी कैफियत तारी कर रहे थे कि जी कोई मीर जाफ़र है, कोई मीर सादिक है? आप अपने सब मौसलों के साथ यही सलूक करते हैं। और अब बहुत बड़ा सवालिया निशान है वो जो मुज़ामत, वो जो जुर्रत आज बेचारगी में क्यों तब्दील हुई है। इसलिए मैं उसकी वजह बताता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर ये शख्सियात को बहुत मोतबर बना लिया जाता है। ये सारी पार्टी लीडरशिप जो है उनका कहा हुआ वो कुरान और हदीस से भी ऊपर ले जाते हैं। जब तक पार्टीज़ के अंदर जमहूरी कल्चर, क्या शाह महमूद कुरैशी इसकी मजम्मत नहीं करेगा? क्या चौधरी परवेज राय इसकी मजम्मत नहीं करेगा? मैं आपको नाम लेके सारे सब मजम्मत करेंगे। और आज तो मजम्मत का रास्ता ही खोल दिया खान साहब ने खुद ही। और इसलिए मैं समझता हूँ कि जनाब सदर ने रात बड़ा जोर दिया। मैं तो पिछले
3-4 दिन से ये देख रहा था कि हमारे जनाब सदर जो मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर हैं, उनकी मैंने मजम्मत नहीं देखी। रात लेकिन उन्होंने उन्होंने भी मजम्मत की का है। मशवरा जरूर दिया है। ठीक तो है। बात है कि आज भी अगर सदर साहब, मैं समझता हूँ, एक बड़ा रोल अदा करें तो मुफाहमत हो सकती है, बात आगे चल सकती है। अलबत्ता सियासी कारकुनों और शरपसंदों के दरमियान तफरीक करनी चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि मज़ाहमत बेचारगी में बदल गई है। डॉक्टर साहब, आपको ऐसा ही लगता है कि खान साहब अब तनहा रह गए हैं? देखिए, मैंने पहले भी ये बात आपसे कही है कि हमने इससे पहले यही चीज़ें होती देखी हैं। देखिए 2018 में कोई इतना ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन आप बात करें 99 के कू के बाद की, PMLN, उस वक्त तो PMLL ही कहिए, उसके बाद काफ लीग बनी थी। अच्छा, उससे पहले हमने ज़ियाउल हक के दौर में भी देखा है पीपल पार्टी के साथ क्या सलूक हुआ था। यानी हाई जैकिंग भी हुई, अल-जुल्फ़कार भी बने, और रिकॉर्ड मौजूद है। हमारे तो आंखों के सामने ये चीज़ें हुई हैं। तो अब यही है। उस वक्त भी यही कहा जा रहा था जो आपने अभी बात कही है कि वो आइसोलेट हो गए हैं, वो ख़त्म हो गए हैं। वो तो वक्त डिसाइड करेगा। लेकिन एक चीज़ आपको समझना ज़रूरी है कि जो सियासी अमल में सियासतदानों को गैर सियासी तरीके से निकाल कर ना सियासी निज़ाम चलता है, ना जमहूरियत चलती है। इस वक्त जैसे मैंने पहले भी कहा है कि जिन लोगों ने ये जो है तशद्दुद इस्तेमाल किया है, उनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक, वो अपनी जगह है, वो एक कानून हिसाब से चलेगा। जहाँ तक अदालतें फ़ैसला नहीं करती, ये तो आपको समझना चाहिए कि कौन सा आपके निज़ाम में कौन सा अदारा है जो आपको नज़र आता है। देखिए, आप ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में जाइए, आपका काम फंस जाए ना, एक टेबल पे फाइल पड़ी रहे, सारी उम्र उसी टेबल पे पड़ी रहेगी फाइल। कोई सिफारिश ढूंढे, कोई ताल्लुकात से हम काम करवा लेते हैं। पंजाब को ये एडवांटेज है कि पंजाब की रिश्तेदारियां हर अदारे के अंदर हैं, पॉपुलेशन की वजह से। पॉपुलेशन ज़्यादा है ना, तो ये है। तो ये तो आपके हर निज़ाम के हर पहलू में ये प्रॉब्लम्स हमें नज़र आती हैं। तो इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि जहां हम इन तशद्दुद के वाक़यात को कानून के मुताबिक डील करें, जो कि बिल्कुल सही तरीका है। गुस्से का इजहार भी जायज़ है कि नुकसान हुआ है, अदारों का नुकसान हुआ है, मुल्क का नुकसान हुआ है, और इस किस्म से तशद्दुद से सियासत आगे नहीं चल सकती। लिहाजा तशद्दुद और सियासत को अलग करना पड़ता है। लेकिन इसके बाद सियासी हल होगा। अगर गैर सियासी हल निकालने की कोशिश की गई तो फिर पाकिस्तान के मामलात बिगड़ जाएंगे। ठीक है साफ़ी साहब, तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, सियासी जमातें अगर हकीकी बुनियाद पे सियासत ही पे उनका यकीन हो और जमहूरियत पे उनका तकिया हो, तो कोई भी सियासी जमात जो है ना आज तक ख़त्म हुई है इस किस्म के हथकंडों से, ना तहरीक इंसाफ ख़त्म हो सकती है। माजी के कुछ हवाले दिए गए तो हमने देखा कि ठीक है, मुस्तक़िलन इन जमातों को तो ख़त्म नहीं किया गया इस्टेब्लिशमेंट के ज़ोर पे या डंडे के ज़ोर पे या बंदूक के ज़ोर पे, लेकिन वक्ती तौर पर हमने उनकी जो नुकसानात देखे, जानों के नुकसानात देखे हैं, उनकी सियासत की जो उन जमातों की जो नुकसानात है, वो भी पाकिस्तान की तारीख़ का एक बेहतरीन बाब है। तो सियासी नुकसान तो बहरहाल बहुत ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो रहा है और मज़ीद भी हो रहा होगा। इसी पैनल में अक्सरियत इस बात पे तकरीबन 3 हफ़्ते पहले अगर हम चले जाए और अपनी रिकॉर्डिंग निकालें तो उन सब का यही कहना था और इस बात पे सब मुत्तफ़िक़ थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुल्क की मकबूल जमात है और 2/3 मेजॉरिटी के साथ वो आने वाली है। और हत्ता इमरान खान साहब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर हिरासत थे तो उनको अपनी कामयाबी का इतना ज़ुग़म था और इतना यकीन था कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को वो यकीन दिला रहे थे कि मैं आपको नौकरी से नहीं हटाऊंगा, मैं आपसे ये वादा करता हूं। अब आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के लिए वक्त बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं, हमें प्रोग्राम में आगे बढ़ना और बात करनी है IMF मुआहदे की, अभी तक क्यों नहीं हो पा रहा है, इसी पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क में मौशी इस्तेहकाम अब तक एक ख्वाब ही है। IMF प्रोग्राम एक सिलसिले में मौशी सहारा तस्वुर किया जा रहा है, लेकिन अभी तक ये मुआहिदा ही नहीं हो पा रहा है। इसमें रुकावट क्या है, इसी पर बात करेंगे। या सब क्यों मुआहिदा नहीं हो पा रहा IMF के साथ, क्या रुकावट है? हम इल्म लोग, हमें कुछ पता नहीं है, इकोनॉमिक्स हम जानते नहीं हैं। हमें सिर्फ एक बात पता है और हमें एक बात बताई गई थी कि एक जीनियस होते हैं लंदन में, मुकीम वहाँ लंदन में हैं, गए हुए थे यहाँ से, शायद खाकान अब्बासी के जहाज़ पे यहाँ से उड़ान उन्होंने ऐसे की और यहाँ से निकल गए जब यहाँ से जाना था, फिर लंदन मुकीम हो गए। वो जीनियस जो हैं वो आएंगे और जब वो हवा में ही होंगे पाकिस्तान के माशी हालात ठीक होते जाएंगे। और उस जीनियस के पीछे जो हाल मुकीम लंदन हमारे कायदे मुस्तकबिल के इनकलाब लेनन हैं, वो थे कि इस मिफ्ता इस्माइल को अपना वज़ीर ख़जाना जो कोई अकल की बातें कर रहा था कि इसको निकालें, क्योंकि वो करें, क्योंकि सबसे अब हमें ख्याल आया है, जो अभी मालूम हुआ है कि सबसे मजबूत रिश्ता पाकिस्तान में, और भी रिश्ते होते हैं लेकिन जो समदी का रिश्ता होता है वो सबसे आला, अफजल और मजबूत होता है और पुरअसर और फ़ायदेमंद होता है। समदी साहब आए, हमने अपना वो रोक लिया कि अब, और समदी साहब ने ऐलान किया, मैं IMF को जानता हूँ, मैं हैंडल करना जानता हूँ और ये जो है हमने उनके नीचे लंबा नहीं पड़ना, मिन्नतें नहीं करूँगा, हमने ये करना है वो करना है। हम डर गए, उसको, उस लहजे को सुन के हम वो कर गए और हमने कहा अगर हमारा हाल ये हो गया है तो IMF का क्या होगा, और जो IMF के रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान में होगा उसके क्या पसीने छूट रहे होंगे कि ये जीनियस जॉन मेनार्ड केन्स पाकिस्तान का आएगा। पहले अपना जो 30 साल इक़्तिदार में तो कुछ ज़्यादा ना कर सके, ठीक, हाँ वो काजी फैमिली के वो एक फेक बैंक अकाउंट से, पर जाने दें, जो बचपन की या लड़कपन की चीज़ें होती हैं उनको दरगुजर करना चाहिए। फेक बैंक अकाउंट्स को रहने दीजिए, हुदैबिया केस को रहने दीजिए। अदलिया से हमें क्लीन चिट मिल चुकी है, उसका जिक्र जो है वो शायद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़िम्मे में आएगा, वो हम नहीं करेंगे। पर हम समझ रहे थे कि IMF वाले तो लेट के रगड़ के ऐसे करेंगे, देखें। और जो हमें और हैरानगी हुई कि जो हमें कुछ एक्सप्लेन कर सकते थे, मामलात समझा सकते थे, हुजूर किबला पूछ लेते हैं ना, बिल्कुल चुप, इस बात पे कोई जिक्र ही कोई नहीं कि ये जो जीनियस थे ये भी ना का, वो हमें थोड़ा सा खैरात चाहिए। मामला ये है कि सारी शराइत भी मान रहे हैं लेकिन फिर भी बात नहीं बन पा रही है। सलमान साहब, क्या वजह है? मेरा ख्याल आज हमें इस अलमिया का एतराफ़ भी करना चाहिए कि हम हमेशा ब्रेक्स में सच बोलते हैं और उसमें हम कहते हैं कि मामलात को ठंडा किया जाना चाहिए, लेकिन माइंडसेट हमारा तब्दील नहीं होता है। बात यह कि डार साहब ने कुछ किया है, कुछ नहीं किया, मैं इतने ज़ोर से नहीं कहूँगा कि ये लानत जो हम पे मुसल्लत हुई IMF के मुआहदे की, ये किसके दौर में थी? उस शख्स के दौर में जिसने कहा था कि मैं ख़ुदकुशी को तरजीह दूंगा, इसलिए कि वो लानत समझता था, उसे पता था कि इनकी शराइत क्या है। उसने कहा मैं मसनद इक़्तिदार पे पहुँच के मैं ख़ुदकुशी को तरजीह दूंगा इससे मुआहदे पे, और वो फिर IMF के ग़ुलाम जब आके बावर करवाते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है, देखें आज वजारत ख़जाना ने एतराफ़ किया है कि उनकी शराइत क्या है। देखें शराइत आती थी, वज़ीर ख़जाना कहता था कि हम बहुत हद तक पहुँच गए हैं, फिर नई शराइत आती थी। असल शराइत ये थी कि पाकिस्तान को निचोड़ना था, पाकिस्तान को दबाना था, कि पाकिस्तान आज ख़ुद कहे कि जनाब जो चीज़ आप चाहते हैं वो हम करने के लिए तैयार है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि ये मामला जो उनका टारगेट है वो सिर्फ सियासी क़यादत के पास नहीं है, वो मुंतखब क़यादत के पास भी नहीं है, वो सिर्फ अस्करी क़यादत, वो सबका मुश्तरका है और उस पर पाकिस्तान की दफा का इन्हिसार है, वो हज़म नहीं कर पाए, वो उनकी आंख में खटकता है। साथ उन्होंने आज ये भी कहा, और चीन के तल्लुकात पर भी रिजर्वेशन है। भाई चीन ने आपका मसला तो हल कर दिया, लेकिन उसने वो ठीक कहा, इन्होंने वो जो सियासी इस्तेहकाम वाली बात की थी। बात यह कि ये पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम क्यों है, ये इंतशार क्यों पैदा हुआ, ये खलफशार क्यों था? एक शख्स वो ये चाहता था कि जो मैं चाहूँगा वो होगा, और उसने एक क्रेडिट में उसे देता हूँ, ये अदलिया रह गई थी, उसने सारे अदारों को दिफा पे लाके खड़ा किया, और मुझे पता था ये गाड़ी मारेगा। वो जिस तरह गाड़ी चला रहा था ना,
مجھے پتا تھا، اور میں اسی لیے یہاں پر کہتا تھا، یہاں پر جو کہا جا رہا تھا عوام کی قوت، تو میں آپ کو کیا کہتا تھا کہ یہ پتہ چلے گا الیکشن میں کہ کس کے پاس کتنی قوت ہے. تو میرا خیال ہے کہ سیاسی لوگوں کو سیاسی طرز عمل اختیار کرنا چاہیے اور اپنے سیاسی مفادات پر قومی مفادات کو ترجیح دینی چاہیے. یہ پاکستان ہے تو ان کی سیاست چلے گی. اور اگر خدا نخواستہ آپ پاکستان کی فوجی تنصیبات اور املاک کو ٹارگٹ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ جی کوئی عالمی ایجنڈا یا عالمی لوگ آ کے یا ظلم خلیلدار جو بجا لے گا، وہ ان کے سارے طرز عمل بتا رہا ہے کہ وہ آپ کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، بات آئی ایم ایف کی ہو رہی ہے. اگر آئی ایم ایف تو ہماری بات نہیں سن رہا، کچھ متبادل ہے ہمارے پاس، اس پر بات کروں گی ڈاکٹر صاحب سے، لیکن اس بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے سوال چھوڑ کر گئی تھی، ابھی تک تو بات نہیں بن پا رہی. اگر بات نہیں بنتی تو ہمارے پاس متبادل ہے کچھ؟ دیکھیے، پہلے تو یہ ہے کہ بات بننے میں سب سے بڑا جو فیکٹر ہے وہ ہے ڈسٹرسٹ آئی ایم ایف کا اور پاکستان گورنمنٹ کے درمیان. دیکھیے، آج سے چند ہفتے پہلے حکومت نے ایک پرپوزل اناؤنس کی تھی کہ کچھ طبقوں کو پیٹرول سستا دیں گے، آپ کو یاد ہوگا. لیکن وہ پرپوزل سسپینڈ کرنی پڑی کیونکہ آئی ایم ایف نے اس کی اجازت نہیں دی تھی. آئی ایم ایف سمجھتی تھی کہ سبسڈی آپ نہیں دے سکتے، تو وہ معاملہ رک گیا. اگرچہ پرپوزل موجود ہے ابھی تک، یہ پرپوزل ختم نہیں ہوئی. آئی ایم ایف انتظار کرے گا بجٹ کا، کیونکہ تھیوریٹیکلی سپیکنگ اصولی سطح پہ یہ الیکشن ایئر ہے پاکستان کا، مطلب کم از کم آئین کے مطابق یہ الیکشن ایئر ہے. تو اب وہ انتظار یہ کرے گا کہ بجٹ کا انتظار کرے گا، کہیں بجٹ کوئی الیکشن بجٹ تو نہیں دے رہے کہ یہ رعایتیں وہ رعایتیں، یہ سبسڈیز. تو جب بجٹ کے بعد اس پہ غور ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ بھی دیکھیں گے کہ موجودہ صورتحال جو اندرونی صورتحال ہے یہ کس طرف جا رہی ہے، یہ بھی ڈیلے کروائے گی. تو اس لیے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہونا تھا اس کے مطابق اس کو قانون کے مطابق ڈیل کیجئے. جنہوں نے تشدد کیا ان کو قانون کے مطابق ڈیل کیجئے، اور اس کے بعد دنیا کو یہ اعتماد دلوائیے کہ آپ کا نظام سٹیبل ہے، آپ کے نظام کے بارے میں پریڈکشن کی جا سکتی ہے. اس سٹیج پہ مجھے نہیں معلوم کہ 2 ہفتے اور 3 ہفتے کے بعد ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہوں گے، کیا ہوگا پاکستان کے اندر. تو اس کی وجہ سے یہ ہے. جہاں تک متبادل، دیکھیں اگر آپ اپنی اکانومی ٹھیک کر لیں تو متبادل ہی متبادل ہے، لیکن اکانومی تو ایشو ہی نہیں ہے اس وقت پاکستان کے اندر. ایشو تو کچھ اور ہے. تو لہٰذا ہم اسی طرح خیرات پہ چلتے رہیں گے. اور اگر یہ جو اسکیم ہے، دیکھیں یہ اسکیم آئی ایم ایف کا جو یہ منصوبہ تھا، یہ جو پلان جسے عمران خان نے جولائی 2019 میں سائن کیا تھا، یہ سپٹمبر میں ختم ہو گیا تھا. لیکن اس کو موجودہ حکومت نے ایکسٹینڈ کر کے 30 جون تک لے جایا گیا ہے. 30 جون کو یہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد ہمیں یہ خیال ہے کہ جون کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان غالباً دوبارہ ایک نئے آئی ایم ایف ارینجمنٹ میں جانے کی کوشش کرے گی، کیونکہ یا تو اکانومی ٹھیک کر لیجئے یا خیراتوں پہ جی لیجئے. ٹھیک ہے. تو صافی صاحب، حکومت تو مصروف ہے سیاسی حدت بڑھانے میں، معاشی محاذ پر کیا پلان ہے ہمارے پاس؟ نہ صرف حکومت بلکہ اپوزیشن بھی سیاسی حدت اور پاکستان کو تنہا کرنے کے لیے باقاعدہ پیڈ ایجنٹوں کے ذریعے سرگرم عمل ہے. میں شوکت ترین کی بات نہیں کروں گا، میں وہ جگڑا صاحب جو ہمارے صوبائی وزیر خزانہ تھے ان کی بات نہیں کروں گا. موجودہ حالت میں دیکھے آپ اس پہ کان نہیں دھرتی. ابھی سلمان غنی صاحب تھوڑی دیر پہلے آپ کو زلمے خلیلزاد کے پیٹ میں جو مسلسل مروڑ اٹھ رہا ہے، لیکن آج ان کو یہ تکلیف ہوئی ہے زلمے خلیلزاد کو کہ سرگودا میں جنرل عاصم منیر نے اپنے جوانوں کے سامنے خطاب کیوں کیا، اور اس میں سیاسی حالات اور ان کے بقول، حالانکہ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں ایسی کوئی بات ہمیں نظر نہیں آئی، لیکن خان صاحب کے بہت قریبی دوست تھے زلمے خلیلزاد، انہوں نے یہ بات کہی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو 60 یہودی نواز کانگریس مین ہیں امریکہ کا، اگر وہ عمران خان صاحب کے لیے لابنگ کر رہے ہیں تو پھر آئی ایم ایف کس طرح پاکستان کی طرف آ سکتا ہے؟ جب آپ
نے انٹرنیشنلی باقاعدہ لابنگ فرمز کو ہائر کیا ہے جو پاکستان کی اکانومی کو، پاکستان کی سیکیورٹی کو، پاکستان کی سیاست کو بدنام کرنے کے لیے واشنگٹن سے لے کر دہلی تک اور دہلی سے لے کر تل ابیب تک ہر جگہ وہ پھیلے ہوئے ہے، تو پھر آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ ابھی تو میرے خیال میں پہلی سٹیج پہ جو باقی سیاستدان ہیں وہ بھی تو انہیں بھی توبہ طائب ہونا چاہیے، اور خان صاحب کو جہاں جہاں پہ بھی اس قسم کے فرمز اور اس قسم کے لوگ ان کے لیے کام کر رہے ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں، ان سے بری ذمہ ہونے کا اعلان کرنا چاہیے، جس طرح انہوں نے موب سے اور جن لوگوں نے پاکستانی افواج کی تنصیبات کو اور امارات کو جلایا، جس طرح انہوں نے مذمت کی، عمران خان صاحب کو زلمے خلیلزاد جیسے لوگوں کی مذمت کرنی چاہیے، تو اس کے بعد بات بنے گی۔ لیکن IMF اگر پاکستان کی طرف نہیں بھی آتا تو یہ اینڈ آف دا ورلڈ نہیں ہے۔ آج آپ نے دیکھا کہ چائنا وزارت خارجہ نے باقاعدہ اناؤنس کر کے یہ کہہ دیا کہ G20 میں اس لیے چائنا شرکت نہیں کرے گا ٹھیک ہے، کہ جس خطاب کی آپ بات کر رہے کشمیر ہیں وہ میں غالباً ہندوستان سیالکوٹ میں تھا۔ پینل کی رائے یہی ہے کہ سنگین صورتحال ہے اور سنجیدگی کا تقاضا کر رہی ہے۔ وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔